عبداللہ المشہراوی کی بیساکھیاں غزہ کے مغربی علاقے تل الہوا کی تباہ شدہ بستی میں ایک خیمے کی کمزور دیوار سے ٹیک لگائے ہیں۔ 7 بچوں کے باپ اور 43 سالہ عبداللہ گزشتہ 9 برس سے ڈائلیسس پر زندہ ہیں۔ جنگ زدہ علاقے میں 5 بار بے گھر ہونے کے بعد اب وہ ایک اذیتناک حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایندھن کی عدم دستیابی کا مطلب ہے کہ علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ جنگ کے دوران گردے کے مریض کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم پہلے خان یونس گئے، پھر رفح اور آخر میں دیر البلح۔ جب ہم غزہ واپس آئے تو یہاں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کے باعث ڈائلیسس بہت مشکل ہو گیا۔ کمروں میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ سب کو سنبھالا جا سکے۔ واپسی کے 2 ماہ بعد صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن اب پھر بگڑ چکی ہے۔ ڈیزل اور پانی کی قلت ہے۔ گرمیوں میں پانی کی کھپت بڑھ گئی ہے، جس سے پانی صاف کرنے والے پلانٹس پر دباؤ بڑھا ہے۔ پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ، ایندھن کی کمی اور مشینوں کی مرمت نہ ہونے کے باعث صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس ساری تباہی کا خمیازہ گردے کے مریض ہی بھگت رہے ہیں۔ یہ بحران صرف اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک منظم تباہی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ غزہ کے بڑے اسپتال الشفا میں تمام ڈائلیسس خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ انتہائی نگہداشت یونٹ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کے مطابق یہ محض اتفاقی نقصان نہیں ہے بلکہ بنیادی سہولیات کو ختم کرنے کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی کوشش ہے۔ غزہ کی صحت حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک گردے کے 400 سے زائد مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی کمی کے سبب دیگر مریضوں کے لیے یقینی موت کا خطرہ ہے۔ 55 سالہ اسلام الدادہ گزشتہ 15 سال سے گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے ڈائلیسس سیشنز میں کمی جان لیوا پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے۔ عام دنوں میں ہمیں ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس کروایا جاتا ہے، لیکن جنوب میں رش کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے۔ جب ہم غزہ واپس آئے تو یہاں ایندھن نہیں تھا اور اسپتال بند تھا۔ پچھلے ہفتے مجھے صرف 1 بار ڈائلیسس ملا، جس کے بعد مجھے شدید طبی مسائل کا سامنا ہے۔ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ زیادہ تر دالوں پر مشتمل ہے، جس سے پروٹین کی سطح بڑھ گئی اور خون کمزور ہو گیا۔ یہ سب ناقص خوراک کا نتیجہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت پر رحم کرے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ غزہ کو روزانہ 500 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے، لیکن اسرائیل صرف چند درجن ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دے رہا ہے۔ ادھر اسپتالوں کا عملہ شدید تھکن کے باوجود خدمات انجام دے رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی مشینوں کی بندش، ایندھن کی کمی اور مرمت کے فقدان کے پیش نظر مریضوں کی انتقال کے لیے راہداریاں کھولنے کی اپیل کر رہی ہیں۔